मसीह के अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हम जनरेशनल कर्सेस, नस्ली लानतों के बारे में और मलाउन चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं। तो आज जिस चीज़ पर हम सीखेंगे या जिस चीज़ पर हम गौर करेंगे वो है ईवल आई, यानी बुरी नज़र, जिसको उर्दू में हम बुरी नज़र या नज़र बद कहते हैं। क्या है एक्चुअली ये बुरी नज़र? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? दुनिया के बहुत सारे कल्चर्स में बुरी नज़र का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। ख़ास तौर पे शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के ममालिक में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत आम है। इसका मतलब ये है, इसको इस तरह से समझा जाता है कि किसी देखने वाले की बुरी नज़र आपके ऊपर लानत या कोई बीमारी या कोई मुसीबत या कोई परेशानी एक्सीडेंट के तौर पे या किसी हादसे के तौर पे या किसी बीमारी के तौर पे या किसी और मसले के तौर पे आपके ऊपर आ सकती है। और वो देखने वाला आपको बुरी नज़र से क्यों देखता है? क्योंकि उसके अंदर जेलसी होती है, वो आपसे जेलस हो रहा है, वो आपसे एनवियस हो रहा है, इस वजह से वो आपको बुरी नज़र से देख रहा है। आपके पास कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि उसके पास मौजूद नहीं है और वो चाहता है कि उसके पास भी वो मौजूद हो। आपके पास कोई ऐसी जॉब है जो कि उसके पास नहीं है और वो चाहता है कि आपके पास, उसके पास भी ऐसा हो। इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझा जाता है। अब इसके लिए बहुत सी रसूमात की जाती हैं बुरी नज़र से बचने के लिए। हर कल्चर के डिफरेंट रिचुअल्स हैं, डिफरेंट रसूमात हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा हम हिंदू कल्चर के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी किया जाता है, ना जानते हुए कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। अक्सर हम अपने बच्चों को समझते हैं कि हमारा बच्चा बीमार हो गया है, वो किसी फंक्शन पे गया था और उसको बुरी नज़र लग गई है, तो हम उसके ऊपर मिर्चें वार लेते हैं या चीनी वार लेते हैं। ये डिफरेंट टोटके करते हैं जो कि हिंदुइज़्म से हमारे अंदर आए हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे लकी चार्म्स हैं। लोग ब्रेसलेट्स यूज़ करते हैं, लोग धागे यूज़ करते हैं। उन्होंने अपनी कलाई पर लाल धागा या काला धागा बांधा होता है, या फिर अपने पाँव में कोई लाल धागा, काला धागा, या इस तरह की कोई तावीज़, कोई धागा, कोई चार्म, इस तरह की कोई चीज़ उन्होंने बांधी होती है, जिससे उनका ख्याल ये होता है कि वो अपने आप को इस बुरी नज़र से बचा रहे हैं, मतलब अपने आप को हिफाजत कर रहे हैं। और दुनिया में 40% लोग जो हैं इस बुरी नज़र के कॉन्सेप्ट के ऊपर वो बिलीव करते हैं, वो ईमान रखते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है। अब सवाल ये है कि क्या बाइबल में बुरी नज़र के बारे में कुछ बताया गया है? बाइबल में बिल्कुल बुरी नज़र के बारे में हमें बताया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि हम ये देखें और ये समझें कि बाइबल क्या बताती है और दुनिया बुरी नज़र के बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है। इस्तिश्ना उसका 15वां बाब उसकी 9वीं आयत। खबरदार रहना कि तेरे दिल में ये बुरा ख्याल ना गुजरने पाए कि 7वां साल जो छुटकारे का साल है नज़दीक है, और तेरे मुफलिस भाई की तरफ से तेरी नज़र बद हो जाए और तू उसे कुछ ना दे, और वह तेरे खिलाफ खुदावन से फरियाद करे और वो तेरे लिए गुनाह ठहरे। तो इसमें भी बुरी नज़र का जिक्र किया गया है। यहाँ पर जो बुरी नज़र का जिक्र है वो लालच और खुदगर्जी की बात की जा रही है। आगे हम देखेंगे कि कलाम और हमें क्या बताता है। यीशु मसीह ने भी इस बारे में बात की है, लेकिन यीशु मसीह की बात से पहले हम देखेंगे इमसाल 28 बाब उसकी 22वीं आयत हमें क्या बताती है। तंग चश्म दौलत जमा करने में जल्दी करता है और ये नहीं जानता कि अफलास उसे आ दबाएगा। यहाँ पर भी बुरी नज़र के बारे में जिक्र किया जा रहा है, लालच और खुदगर्जी को लेके। मटीरियलिस्टिक चीज़ें, जो दुनियावी चीज़ें हैं, उनके पीछे जो लालच होती है उसके बारे में बात की जा रही है। अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने बुरी नज़र के बारे में क्या बोला है। उसके लिए हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 19 से 22वीं आयत। यहाँ पर यीशु मसीह उस आँख की बात करता है कि अगर तेरी आँख तारीक है तो तेरा पूरा बदन तारीक है। तो क्या कहा जा रहा है? यीशु मसीह ने कहा अगर तेरी आँख तारीक है, गौर करें तो लिखा है तेरा सारा बदन तारीक है। मतलब अगर मेरी आँख बुरी है या मेरी आँख ऐसी है जो कि लालच रखती है या खुदगर्जी रखती है या किसी के लिए बुरी नज़र से हम किसी को देखते हैं, किसी चीज़ को, तो फिर हमारा ही बदन तारीक है। जिसको हम देख रहे हैं उस पर कोई लानत नहीं आती है, लेकिन हमारे अपने ऊपर वो तारीकी, वो उसकी सख्ती जो है वो हमारे अपने ऊपर रहती है। इसको हम मज़ीद देखेंगे
یسوع مسیح نے اس کا مزید بھی ذکر کیا ہے۔ مرکز کی انجیل 7واں باب اس کی 14ویں سے 23ویں آیت میں یسوع مسیح ان باتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ہمیں ہی ناپاک کرتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، غور کیجئے گا، شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہ کی ہو۔ اس کو ہم دیکھیں گے 22ویں آیت سے، جو کہ ایسے کاموں کے بارے میں بیان کرتی ہے 22ویں آیت جو کہ ہمیں ناپاک کرتے ہیں۔ آپ سارا ٹیکسٹ خود سے پڑھ سکتے ہیں 17ویں آیت سے لے کے 23ویں آیت تک، لیکن ابھی ہم غور کریں گے بری نظر کے پہلو پہ کہ کہاں یسوع مسیح نے کیا بات کی ہے۔ 21ویں آیت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خونریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، اور اب غور سے سنیے گا کیا لکھا ہوا ہے، بد نظری، بد گوئی، شیخی، بے وقوفی۔ اور 23ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اگر بد نظر یا بری نظر جس کے اندر ہے، جس کے اندر وہ بات موجود ہے، وہ اسی کو ناپاک کر رہی ہے، وہ جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے اوپر لعنت نہیں لے کر آ رہی۔ خدا کے کلام میں سے ہم متی کی انجیل اس کا 20واں باب 1 سے 16 آیت کو پر غور کریں گے، لیکن ہم سب سے پہلے آخری پہلو پر چلیں گے جو کہ 14ویں آیت سے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا، میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو اتنا ہی دوں۔ اب غور کیجئے گا 15ویں آیت پہ، جو مالک ہے پاکستان کا وہ کیا بول رہا ہے، کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یسوع مسیح نے خاص طور پر بری نظر کے بارے میں بات کی ہے۔ تو میرے عزیزو، بری نظر کا یا نظر بد کا یا ایول آئی کا جو کانسیپٹ ہے، وہ دنیا جو ہمیں بتاتی ہے اور جو بائبل ہمیں بتاتی ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ دنیا کہتی ہے بری نظر سے جس کو دیکھا جاتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے، جو کہ یسوع مسیح کے خود کے منہ کے الفاظ ہیں، کہ اگر ہماری اپنی بری نظر ہے، اگر ہم خود لالچی اور خود غرض ہیں، اگر ہم خود جیلسی رکھتے ہیں، اگر ہم خود بغض رکھتے ہیں، تو وہ ہمارے اپنے لیے نقصان ہے، ہمارا ہی بدن تاریک ہو جاتا ہے، ہمارے اپنے اوپر ہی لعنت آ جاتی ہے، ہم ہی ناپاک ہو جاتے ہیں، کسی دوسرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جو پوری دنیا میں ریچولز ہیں یا رسومات کی جاتی ہیں اپنے آپ کو بری نظر سے بچانے کے لیے، آج کل جس چیز پر سب سے زیادہ ہم دھیان کریں تو وہ ایک ایول آئی جس کو لوسیفیرین آئی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ابھی آپ اپنی اسکرین پر اس کا امیج دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے آپ کو بری نظر سے بچانے کے لیے۔ اور یہ اس کا نام ہے ہمسا۔ ہمسا کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے 5، کیونکہ اس میں ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں اور درمیان میں ہتھیلی میں ایک آنکھ ہے۔ اور اگر آپ اس آنکھ پر غور کریں تو یہ آنکھ جو ہے یہ مصر کا جو خدا ہے ہورس خدا کی آنکھ ہے۔ اور اس کے پیچھے جو مت ہے یا جو کہانی ہے مصری ہسٹری میں، وہ یہ ہے کہ ہورس خدا کی لڑائی ہوئی سیت خدا کے ساتھ، اور سیت نے اس ہورس خدا کی آنکھ کو پھوڑ دیا، اور جب اس نے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا تو یہ اس کی آنکھ دوبارہ سے خود بخود ری جنریٹ ہو گئی، خود بخود دوبارہ سے بن گئی، اور پھر اس آنکھ نے ہورس کے باپ کی حفاظت کی۔ تو اس وجہ سے اس آنکھ کو اس بات کا نشان سمجھا جاتا ہے، اس بات کا سمبل سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمیں ہماری حفاظت کرتی ہے، ہمیں صحت مند کرتی ہے، ہمارے لیے پراسپیرٹی لے کر آتی ہے، ہمیں بری نظر سے بچاتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ آج کے دور میں اس آنکھ کو اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، دیواروں پہ موجود ہے، ڈیکوریشن پیسز میں موجود ہے، جولری میں موجود ہے، بریسلیٹس میں موجود ہے، لاکٹس بنے ہوئے ہیں، کتابیں بن گئی ہیں، جو ہمارے کپس ہیں، پلیٹس ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزوں پر یہ آنکھ موجود ہوتی ہے، جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہماری جو ہے پروٹیکشن کا باعث ہے۔ جبکہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ غیر معبودوں کی نشانی ہے، یہ غیر خدا جو کہ بائبل کے خدا نہیں ہیں، مصریوں کے جو خدا ہیں ان سے یہ آئی ہے۔ اور جب ہم اس آنکھ کو جو کہ وہاں سے اوریجنیٹ ہو کے آئی ہے، جس کو لوسیفیرین آئی بھی کہا جاتا ہے، جب ہم اس کو اپنے گھر لے آتے ہیں
تو پھر ہم اپنے گھر میں حفاظت نہیں لے کر آ رہے ہیں، بلکہ ہم ایک لعنت کو اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں. کیونکہ بائبل ہمیں صاف صاف دوسرے خداؤں کی پرستش کرنا اور دوسرے خداؤں کے بتوں کو گھر رکھنا یا ان پہ ایمان رکھنا کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، اس سے ہمیں صاف صاف منع کرتی ہے. تو میرے عزیزوں، ہر چیز جو آج کل اس دنیا میں موجود ہے، ہمیں اس کو جاننا بہت ضروری ہے. جب یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دے دی، جب اس نے اپنا خون ہمارے لیے بہا دیا، اور اس کا خون ہی ہے جو ہمیں بچاتا ہے. کلام ہمیں کہتا ہے کہ خدا ہماری حفاظت کرتا ہے. کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی آنکھیں دنیا کی سیر کرتی ہیں. تو ہم یہ کیسے ایمان رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک آنکھ ہے وہ بھی مصری خدا کی آنکھ ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گی؟ خدا جو کہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی آنکھیں پوری دنیا کی سیر کرتی ہیں، وہ خدا جس نے ہماری صورت کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے، اور وہ خدا جو ایسا رکھوالا ہے جو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. تو ہم کیسے اپنے ایمان کو ان لکی چارمز پر، ان رسومات پر اور ان چیزوں پر رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں بری نظر سے بچائیں گے؟ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے بہنوں بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی بھی آبجیکٹ موجود ہے جو کہ ملعون آبجیکٹ ہے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے اپنے چینل پہ اس کے بارے میں ایک ویڈیو کی تھی جو ابھی بھی لنک میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ ملعون چیزیں جو ہمارے گھر میں آنے سے بری روحوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور بری روحیں ہمارے گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ مینیفیسٹ نہیں ہوتی ہیں تو وہ ہمارے لیے پریشانیاں، بیماریاں لے کر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے مالی حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آج ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے، یہ جو آنکھ کا سائن جو ہر جگہ پر موجود ہے اور ہم نہ جانتے ہوئے اس کو اپنے گھر لے آئے ہیں، یا پھر ہم جانتے ہیں اور ہم نے اپنے ایمان کو اس کے اوپر رکھ لیا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا، تو آج آپ جان لیں کہ یہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گا، یہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ابلیس ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے. وہ صرف ہمارا خدا ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، صرف ہمارا خدا ہے جو ہمیں بچاتا ہے. تو آئیے اس بات پر غور کریں اور انکار کریں ان چیزوں کا، اور اپنے گھر سے بھی اس ایول آئی کو. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایول آئی بری نظر کا مقابلہ بری نظر ہی کرے؟ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان کو نہیں نکال سکتا، اسی لیے ایول آئی کا مقابلہ کوئی ایول آئی نہیں کر سکتی. ایول کا مقابلہ یا بری آنکھ، بری نظر یا بری آنکھ کا مقابلہ کوئی رسم جو کہ بتوں کی ہی رسم ہے وہ نہیں کر سکتی. تو اپنے آپ کو آزاد کریں ان چیزوں سے، کیونکہ کلام ہمیں کہتا ہے کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یسوع مسیح کے لہو سے بڑی کسی چیز کی قدرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بچا سکے، وہ ہماری حفاظت کر سکے. سو آج ہم اپنے گھروں سے ان چیزوں کو نکالتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ہم اپنے تعلق کو ان کے ساتھ توڑتے ہیں جو کہ غیر معبودوں کی چیزیں ہیں، اور ہم اپنے تعلق کو یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے اپنے زندہ خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ ہم آزاد زندگی گزار سکیں.